انسانی جسم کے بیشتر خلیات اپنا کام عموماً بڑے شریفانہ اور بہت مہذب طریقے سے انجام دیتے ہیں. اور فرض کیجئے میرے پاس یہ ایک سیل ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسکن سیل ہو یا کسی اور ٹیشو کا سیل ہو جو کہ میرے جسم میں کہیں پر بھی موجود ہے, اور یہ ٹیشو جو ہے یہ بڑھنا شروع کرتا ہے, اپنے آپ کی افزائش, نشو و نما یا گروتھ شروع کرتا ہے, اور 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16 سیل بننا شروع کرتے ہیں, اور پھر یہ اپنے آپ کو بڑھانا شروع کرتا ہے. لیکن جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے سیلز کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ سیلز خود بخود, یہ خلیات جو ہے یہ خود بخود جو ہے یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد ہو گئی, تو پھر یہ اپنی گروتھ روک دیتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکٹ انہیبیشن. تو اب ہو سکتا ہے کہ اس ریپلیکیشن میں بعض دفعہ کوئی سیل جو ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ جائے. یہ پیلے رنگ سے میں ڈیفیکٹ کو شو کر رہا ہوں, خرابی کو شو کر رہا ہوں, اور یہ سیل جو ہے یہ خود بخود اس خرابی کو محسوس کر لیتا ہے, اور یہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہو گئی ہے اور میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہوں ایک اچھے شہری کی طرح, ایک اچھے سیلولر شہری کی طرح, تو تاکہ دوسرے جو صحت مند سیلز ہیں وہ اپنے آپ سکون سے رہ سکے. تو یہ سیل اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے, قتل کر دیتا ہے اپنے آپ کو. اور یہ جو پروسیس ہے جس کے ذریعے کوئی سیل اپنے آپ کو ختم کرتا ہے, کوئی ڈیفیکٹو سیل اپنے آپ کو ختم کرتا ہے, اسے ہم اپوپٹوسس کہتے ہیں. اور یہ چیز کوئی بیرونی عامل یا کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں ہوتی, یہ اپوپٹوسس جو ہے یہ اپنے اندر سے اس کو یہ احساس ہوتا ہے اس میوٹیشن کا. اور یہ صرف ایک آئیڈیا میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بعض سیلز میں میوٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بعض میں بہت کم ہوتی ہیں, لیکن میوٹیشنز بہرحال ہمارے سیلز میں, ہمارے ٹیشوز میں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ جو میوٹیشنز ہیں ہر روز اگر آپ غور کریں تو ہر روز ہمارے جسم میں 100 بلین یعنی کہ 100 ارب نئے خلیات روزانہ بنتے ہیں. 100 بلین نیو سیلز پر ڈے, ہر روز 100 بلین سیلز ہوتے ہیں. اور اگر ان میں سے ہر 10 لاکھ میں سے ایک سیل میں بھی میوٹیشن ہو تو اوور آل جو نئے سیلز بنیں گے, جو نئے خلیات بنیں گے, ان میں 1 لاکھ خلیات میں میوٹیشنز ہوں گی. جیسے کہ یہ اگر اس میں میوٹیشن ہوگی, ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی میوٹیشن ہو معمولی قسم کی, تو یہ اپنے آپ کو ختم نہیں کرے گا, لیکن اگر کوئی سنجیدہ قسم کی اس کے اندر میوٹیشن آ جائے تو اور خرابی محسوس کرے خلیات, تو یہ اپنے آپ کو ختم کر دے گا. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ 10 بلین 100 بلین سیلز پر ڈے روزانہ نئے سیلز, تو اور ایک بات یہ کہ یہ جرم سیلز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ سارے باڈی سیلز ہیں, سومیٹک سیلز ہیں, یہ میرے جسمانی خلیات ہیں. لہذا یہ میوٹیشنز ہیں یہ میرے آف سپرنگ کو یا میری اگلی نسل کو منتقل نہیں ہوں گے, یہ میوسس کے پروسیس سے نہیں گزریں گے, یہ مائٹوسس سے گزریں گے, اور اس پر ہم مائٹوسس کی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں. تو یہ جو ان کی جو سیل ڈویژن ہے, یہ سیلز میں تقسیم ہونے کا عمل ہے, یہ مائٹوسس کے ذریعے ہوگا. تو اگر کوئی سیل کسی سیل میں خرابی ہو جاتی ہے تو یہ مجھے متاثر کرنے سے پہلے, مجھے تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو خود بخود ختم کر لے گا. یہ ایک شریف عام سیل کی بات ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 100 بلین نئے سیلز روزانہ بہت بڑی تعداد ہے, تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک عام انسانی جسم میں جو مجموعی تعداد تقریباً 100 ٹریلین سیلز کے لگ بھگ ہوتی ہے. 100 ٹریلین, اور 1 ٹریلین میں 1000 بلین ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 100 بلین نئے سیلز کی بات کریں تب بھی یہ ان 100 ٹریلین کا 1000واں حصہ ہے. اور کچھ سیلز میں میوٹیشنز زیادہ جلدی ہوتی ہیں, کچھ میں ریپلیکیشن زیادہ تیز ہوتی ہے, کچھ میں کم ہوتی ہے, لیکن بطور مجموعی اگر ہم بات کریں تو روزانہ اوسطاً تقریباً 100 بلین سیلز ہمارے جسم میں بنتے ہیں. اور اگر آپ اس کا موازنہ کریں انسانوں سے جو کہ زمین پر رہتے ہیں, اور جس اکنامکس کی بات کریں تو زمین پر تقریباً 6 ارب انسان موجود ہیں, اور اگر میں 100 ٹریلین کو بلین میں لکھوں تو یہ 1 لاکھ بلین یعنی 1 لاکھ ارب سیلز ہوں گے ہمارے جسم میں. یہ بہت بڑا ایک بڑا منظم قسم کا نظام ہے ہمارا اپنا جسم جو ہے. اور اگر آپ اس میں سے بھی ہر سیل کو, ہر خلیے کو دیکھیں تو ہر خلیے کا اپنا ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکو سسٹم ہوتا ہے, جس میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور مختلف سیل آرگنیلز ہوتے ہیں, ڈی این اے ہوتا ہے, ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی ہے. اس پر پہلے ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں. تو یہ جو چیز ہے جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی مذاق نہیں ہے, کیونکہ یہ بڑا ایک پیچیدہ نظام ہے کہ سیل میمبرین کے ذریعے میں فوڈ پارٹیکلز داخل ہوتے ہیں, اور ایک بڑا پیچیدہ قسم کا انوائرمنٹ یا ایک طرح کی ایک سوسائٹی آپ کہہ سکتے ہیں جو اس ہر سیل کے اندر ہوتی ہے. اور اس طرح کے 1 لاکھ بلین سیلز ہمارے جسم میں ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم انسان بھی اپنے وجود میں کتنے پیچیدہ ہیں اور کتنے زبردست ہیں. تو اب یہ جو 100 بلین سیلز جو روزانہ بنتے ہیں, ان میں نے کہا کہ میوٹیشنز ہوتی ہیں, اور اگر ہر
10 लाख میں سے صرف ایک میں بھی میوٹیشن ہو تو یہ جو ہے یہ میوٹیشن کے نتیجے میں عام طور پر سیلز جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گا، اپنے آپ کو ایلیمینیٹ کر لے گا. اور بعض دفعہ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سیلز جو ہے وہ اپنے آپ کو یا تو ایلیمینیٹ کرتے نہیں ہیں یا وہ میوٹیشن اتنی تیزی سے ریپلیکیشن پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے سے پہلے ہی اپنی کاپیاں بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک سیل ہے اور اس کے اندر کوئی میوٹیشن آ گئی ہے جو کہ میوٹیشن اس کو میں نے کہا یہ ایکس میوٹیشن ہے اور جس کے ڈی این اے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. اب یہ میوٹیشن جو ہے یہ اپوپٹوسس کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے یا اپوپٹوسس سے نہیں گزر رہا ہے اور یہ میوٹیشن اس کو بہت تیزی سے تقسیم ہونے پر مجبور کر رہی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سیل جو ہے یہ دوسرے صحت مند خلیات کے مقابلے میں، دوسرے صحت مند سیلز کے مقابلے میں بڑی تیزی سے تقسیم ہو رہا ہے اور بہت کم وقت میں ایک لمپ بنا لیتا ہے. اور یہ جو لمپ ہے اس میں ہر سیل میں وہ ڈیفیکٹ موجود ہے جو کہ اوریجنل جو پہلے والا سیل تھا اس میں جو ڈیفیکٹ موجود تھا ان سب سیلز میں وہ موجود ہے. تو اب یہ جو ایب نارمل سی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ خرابی بھی نہ کرے، لیکن بہرحال اس طرح کا جو لمپ بنتا ہے اس پورے لمپ کو ہم نیوپلازم بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے جسم میں بعض دفعہ نہیں بھی بنتی ہیں، یہ سیلز جو ہے یہ سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں ہماری باڈی میں، لیکن اکثر اوقات یہ ایک لمپ یا ایک لوتھڑے یا ایک جمگھٹے کی شکل میں ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں. اور اس کو ہم یہ ایک لمپ عام زندگی میں یہ ایب نارمل قسم کا جو لمپ ہوتا ہے اسے ہم ٹیومر یا آسان زبان میں پھوڑا کہتے ہیں. تو نیوپلازم اور ٹیومر ایک ہی چیز ہے جس کو ہم الٹرنیٹیولی ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن عام زندگی میں ٹیومر وہ لفظ ہے جو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو لمپ یا یہ جو ٹیومر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خطرناک بھی ہو اور اس سے کوئی ایسا بھی معاملہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے کچھ بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچائے. ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اس طرح کا ہو کہ یہ اس میں آؤٹ گروتھ تو ہو لیکن یہ جو سیل ہے یہ نقصان دہ نہ ہو. تو ایسی صورت ہم اس کو کہتے ہیں یہ بینائن ٹیومر ہے. بینائن کا مطلب ہی ہارملیس یا ایسی چیز جو کہ نقصان دہ نہ ہو، اس کو ہم بینائن ٹیومر کہتے ہیں. یعنی کہ یہ جو لمپ ہے یا یہ جو ٹیومر ہے یہ ابھی بینائن ہے. خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کو بھی کسی اس طرح کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے. لیکن بہرحال اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ ڈی این اے کی میوٹیشن اس طرح کی ہو جائے کہ یہ جو بینائن ٹیومر ہے یا اس کے جو بینائن سیلز جو ہیں یہ پاگلوں کی طرح اپنی تعداد بڑھانا شروع ہو جائے، پاگلوں کی طرح ان کی گروتھ ہونا شروع ہو جائے اور پھر یہ حملہ کر دیں اپنے ارد گرد کے سیلز پر، انویسو ہو جائیں. یعنی کہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ ان کے ارد گرد کون سے دوسرے سیلز موجود ہیں، کسی دوسرے ٹیشوز کو نقصان پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا، یہ میں دوسرے رقم بنا دوں. تو یہ جو سیلز ہیں یہ دوسرے ٹیشوز میں اپنی تعداد بڑھاتے بڑھاتے گھستے چلے جائیں تو ہم کو کہتے ہیں کہ یہ جو سپر گروتھ ہے ان میں اور یہ انویسو ہیں، یعنی کہ یہ حملہ آور ہو گئے. اب یہ دوسرے ٹیشوز کی پرواہ نہیں کر رہے، دوسرے سیلز کی پرواہ نہیں کر رہے اور ان میں گھستے چلے جا رہے ہیں، بالکل ایک نفسیاتی مریض کسی پاگل کسی دیوانے کی طرح سے تباہی پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اپنی تعداد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو ان کے اندر جو جینیٹک میوٹیشن یا جینیٹک تبدیلیاں جو ہوئی ہیں ان کے ڈی این اے میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے یہ جس کو کہنا چاہیے کہ یہ ان کی جو ریپلیکیشن ہے وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ اس بات کا بڑا امکان ہوتا ہے کہ ایسا کوئی خراب ڈی این اے والا جن کا ڈی این اے ریپلیکیشن جس میں بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اس میں ایسی کوئی میوٹیشن رکھنے والا سیل جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ اس میں مزید تبدیلیاں آتی ہیں. اور صرف یہی نہیں ہوتا کہ یہ تیزی کے ساتھ اپنی تعداد بڑھاتا ہے، اس کی گروتھ ایب نارمل ہو جاتی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جگہ سے نکل کے ایک ٹیشو سے نکل کے دوسرے ٹیشو تک ٹریول کرتے ہوئے بریک آف ہو کر ٹوٹ کر الگ ہو کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر اپنی کالونی بنانا شروع کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ وہاں پر بھی ویسی ہی آؤٹ گروتھ شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر میوٹیشن بھی جاری رہتی ہے. تو اس طرح کا جو عمل ہے اس کو میں بڑی مشکل سے بول رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میٹاسٹیسائزڈ ہو گئے ہیں یا میٹاسٹیسس ان سیلز میں ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اس طرح کے جو سیلز جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ جن کی گروتھ ہو رہی ہو، جو کہ اپنے آپ کو ختم بھی نہ کر رہے ہوں اور دوسرے سیلز کی پرواہ بھی نہ کر رہے ہوں، ان کا احترام بھی نہ کر رہے ہیں اپنے ارد گرد کے خلیات کا، اور
پاگلوں کی طرح بس اپنی تعداد بڑھائے جا رہے ہوں, کانٹیکٹ انہیبیشن کو بھی خاطر میں نہ لائیں, اور بس جگہ جگہ جہاں ان کو موقع ملے اپنے جھمگٹے لگانا شروع کر دیں, اور جو جسم کے جو ریسورسز ہیں غذا کی صورت میں ان کو زیادہ ہڑپنا شروع کر دیں, کھانا شروع کر دیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلز جو ہیں یہ کینسر سیلز بن گئے ہیں یا سرطان زدہ خلیات ہو گئے ہیں, یہ کینسر سیلز. اور یہی وجہ ہے کہ کینسر, میں بتا دوں, یہ میں انورٹڈ کاما میں لکھ رہا ہوں, کینسر کو کیور کرنا اسی وجہ سے آج تک ناممکن ہے, کیونکہ ایک کینسر زدہ یا سرطان زدہ جو سیل ہے وہ تقسیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میوٹیشن بھی بڑی تیزی سے ہوتی ہیں, لہٰذا آپ کسی ایک طرح کے سیل کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے, خاص نشاندہی نہیں کر سکتے کہ بھائی یہی خراب ہے, بس اسی میں خرابی ہے. یہ کوئی دوا جو ہے اگر اس خرابی کے خلاف کام کرتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد جو سیل بن رہا ہو اس کو یہ نشانہ بنا سکے. تو یہ اس طرح کی یہ جو میں دوسرے کلر میں بنا رہا ہوں, تو ان کا جو ڈی این اے ریپلیکیشن سسٹم جو ہے ہم کہتے ہیں یہ ٹوٹ گیا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر میٹاسٹیسس کا ہمیں مشاہدہ ہو رہا ہے, اور یہ جو سیلز ہیں یہ کینسرس سیلز بن گئے ہیں. اب ہم ان میں سے کسی بھی سیل کا کسی خاص دوا سے علاج تو نہیں کر سکتے, اور یہ ایک کبھی بھی نہ ختم ہونے والی لڑائی ہوتی ہے کینسر کے خلاف ہماری جو ہوتی ہے. اور کیموتھراپی اور ریڈیشن میں ہم ایک عمومی نوعیت کا علاج کرتے ہیں جو خاص طرح کی کلاس کو سیلز کی ختم کرتا ہے, لیکن بہرحال وہ مکمل طور پر کیور کینسر کا نہیں ہوتا. تو یہ جو چیز ہے, یہ جو کینسر ہے, اس میں میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں, اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینسر دراصل بائی پروڈکٹ ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے ڈی این اے ریپلیکیشن سسٹم کا. جیسے مثال کے طور پر یہ اس میں کچھ ریپلیکیشن میں اگر خرابی ہو جائے, تو میں یہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا کہ ہماری باڈی میں 100 ٹریلین سیلز یا کہ 1 لاکھ بلین سیلز ہوتے ہیں. اگر ان میں سے خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ چند ایک کبھی یہ خرابی پیدا ہو جائے, ڈی این اے ریپلیکیشن سسٹم بریک ہو جائے, تو پھر جو ہے آؤٹ گروتھ ہو جائے گی, ان کی جو بینائن سے وہ کینسرس ہو جائیں گے, یا ہم اس کو کہیں گے کارسینوجینس سیلز بن جائیں گے, اور پھر جو چیز وجود میں آئے گی ہم اس کو کہیں گے وہ کینسر ہے. اور یہ دنیا کی بدترین بیماریوں میں سے ایک ہے جو کہ ہم انسان بحیثیت مخلوق کے اس کا سامنا کرتے ہیں. اور ہاں, پودوں میں بھی کینسر